نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز شرکاء، بحمدہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آج ہم سورہ الرحمن کی آیت نمبر 29 تا 32 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کا موضوع رب ذوالجلال کے خزانے۔ نمبر 2، رب ذوالجلال ہر گھڑی نئی آن اور نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ اور نمبر 3، جن و انس کو وعید۔ تلاوت کرتے ہیں آیات بینات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ اے ہر دو گروہان انس و جن، ہم عنقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ معزز شرکاء، اللہ رب العزت کی شان بیان ہو رہی ہے کہ کائنات میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اسی سے صبح و شام مانگ رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، پوری کائنات میں جو کوئی بھی ہے، ہر کوئی اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں اسی کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے، اور وہ ہر کسی کو اس کی حاجت عطا فرما رہا ہے۔ کوئی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دنیاوی مول و دولت مانگ رہا ہے، اس کو وہ خزانے عطا فرما رہا ہے۔ کوئی اس کی بارگاہ سے صحت و سلامتی مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال اس کو صحت و سلامتی عطا فرما رہا ہے۔ کوئی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے علم و عرفان مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال اس کو علم و معرفت عطا کر رہا ہے۔ کوئی اس بارگاہ سے قربت اور محبت مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال ان کو ان کی طلب کے مطابق اپنی قربتوں سے نواز رہا ہے۔ الغرض ہر کوئی جو بھی زمین و آسمان میں ہے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمہ وقت اور ہر وقت سوال کر رہا ہے، اور رب ذوالجلال ہر کسی کا دامن سوال جو ہے وہ بھر بھر کے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان، اس کے یہ خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے جن و انس جتنے بھی دنیا میں آ چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، اگر سب کے سب ایک میدان میں سب جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر مجھ سے اپنی حاجتوں مرادوں کے مطابق جو چاہیں، جتنا چاہیں مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور میں سب کو ان کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، سب کو دے دوں، سب کو عطا کر دوں، پہلوں کو بھی بعد والوں کو بھی، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی کمی ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو پانی میں سے کمی ہوتی ہے۔
تو رب ذوالجلال نے ایک تمثیل کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جیسے سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالتے ہیں نا، تو جیسے وہ اس پانی کو لے کے باہر آتی ہے، اور تو کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا یا نہیں کہہ سکتا کہ جی سوئی نے سمندر میں سے اتنا پانی نکال لیا ہے۔ سوئی کتنا پانی نکالے گی؟ سمندر کا پانی جو بے کنار پانی ہے، جو بے حد و بے حساب پانی ہے، اس کا کمپیریزن اس سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں ہر کسی کو، پہلوں کو، بعد والوں کو، سب کو ان کی طلب کے مطابق جو وہ مانگے ان کو عطا کر دوں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، یہ اس کے خزانے ہیں، اس کے خزانے ہیں۔ رب ذوالجلال یہ اس کی شان مالکیت ہے، رب ذوالجلال کی یہ شان مالکیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے، صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحے اسی سے سوال کر رہا ہے، اپنی حاجت مرادیں مانگ رہا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی شان کیا ہے؟ کل یوم هو فی شان، وہ ہر لمحے، ہر روز نئی شان سے تجلی فرماتا ہے، نئی شان سے، نئی آن سے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو عطا کر رہا ہے، ہر لمحے اس کا فضل، اس کی مہربانی جو ہے وہ نئی شان کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم، رب ذوالجلال کی مہربانی، اور اس سے ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے، ہر کوئی نئی شان سے، نئی آب و تاب کے ساتھ رب ذوالجلال کے خزانوں سے حاصل کر رہا ہے۔ کسی کو رب ذوالجلال تاج سلطانی بخش رہا ہے، کسی کو نعمت علم عطا کر رہا ہے، کسی کے سینہ میں چراغ معرفت فروزاں کیا جا رہا ہے، کسی کو اپنے درد کی نعمت بخشی جا رہی ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو وہ مار رہا ہے، کوئی بن رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، نئی شان ہے، ہر لمحے نئی شان سے وہ تجلی فرما رہا ہے۔ کہیں قحط کی چیرہ دستیاں ہیں اور کہیں ابر رحمت برس رہا ہے، کسی کو نوازا جا رہا ہے اور کسی کو پیہم ناشکر گزاریوں کے باعث اپنی نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کی شان کا ظہور ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کا مفہوم پوچھا تو وہ نہ بتا سکا اور اس کو اگلے دن تک کی مہلت دی، اور وہ بڑا افسردہ ہوا۔ گھر آیا، اس کا ایک سیاہ فام غلام تھا۔ اس نے پوچھا کہ میرے آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ غلام نے کہا کہ آپ مجھے سلطان کے پاس لے چلیں، میں اس کو اس آیت کا مفہوم بتاؤں گا۔ وہ غلام جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ گویا ہوا، وہ اس کو کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ بیمار کو صحت یاب کرتا ہے اور صحت یاب کو بیمار کرتا ہے، آرام و عافیت والے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور جو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کو آرام و سکون عطا فرماتا ہے، وہ ذلیل کو عزت بخشتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کرتا ہے، وہ غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی کرتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوش ہو کر اسے قلمدان وزارت سونپ دیا۔ غلام نے کہا یا مولائی ھذا من شان اللہ تعالی، میرے آقا یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ رب ذوالجلال کی شانیں دیکھیں، وہ اپنی شان کے ساتھ ہر لمحے اپنی رحمت کا ظہور مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے فرماتا ہے۔ یہ ہے کل یوم هو فی شان۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی اس شان کو بیان فرما کے فرمایا کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے جن و انس کو وعید کرتے ہوئے ان کو فرمایا کہ اے جن و انس، ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اے جن و انس ایھا الثقلان، اے جن و انس، ثقلان ثقل سے تثنیہ ہے، ثقل کہتے ہیں ویسے بوجھ کو، ثقلان کا لفظی معنی ہے دو بوجھ۔ تو یہ جن و انس کو دو بوجھ کہا گیا ہے، دونوں کو بوجھ کہا گیا ہے۔ بوجھ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ثقل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں
گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دونوں گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو ثقلان یا ثقلین کہا جاتا ہے، دونوں کو، جن و انس کو۔ تو رب ذوالجلال نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عن قریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم عن قریب تمہاری طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال ابھی دوسرے امور میں مصروف ہے، رب ذوالجلال کے پاس فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، اس لیے ان جن و انس کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری طرف عن قریب متوجہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، رب ذوالجلال کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے، باقی امور کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے بعض دوسرے امور کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال نے یہ جملہ جو ہے نا وہ وعیداً فرمایا ہے، وعیداً وعید اور ڈراتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اب دنیا میں جو لذتیں حاصل کر رہے ہو، جو تم عیاشی کر رہے ہو، کرتے رہو، کر رہے ہو، تم کر لو، عن قریب تھوڑی دیر بعد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نظام ہے، ہم نے تمہیں جب تک مہلت دینی ہے ہماری مہلت سے فائدہ اٹھا لو، یہ ہمارا نظام ہے کہ ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں دنیا میں، تو تمہاری رسی ہم نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے، تم اپنے اختیار سے، تم اپنی مرضی سے جو کرتے جا رہے ہو کر لو، عن قریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو، تم نے اطاعت کی ہے یا تم نے نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے یا تم نے اطاعت کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ عن قریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہو کے تمہارا حساب کریں گے، تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے انسان کو ایک وعید ہے، ایک وعید سنائی گئی ہے، تاکہ بندہ اپنے عمل پر جواب دہ ہو جائے، اور اپنے عمل کے حوالے سے، اپنے کرتوتوں کے حوالے سے بندہ باخبر ہو جائے کہ مجھے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ وعید آئی ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم یہ کیا کر کے آئے ہو، تم نے نافرمانی کیوں کی ہے۔ رب ذوالجلال کو میں نے ان ساری زندگی میں ملنے والی نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہے، تو رب ذوالجلال محتاط ہو جائے، بندہ جو ہے وہ محتاط ہو جائے اپنے معاملات میں۔ رب ذوالجلال کے یہ فرمانے کا جو ہے نا وہ یہ منشا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کے حوالے سے، ہمیں اپنی زندگی میں لمحات کے حوالے سے، سانسوں کے حوالے سے محتاط ہو جانے کی، جواب دہی کے احساس سے محتاط ہو جانے کا ہمیں رب ذوالجلال پابند بنائے، اور رب ذوالجلال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے پھر فرمایا کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قدم قدم پر نعمتیں ہیں، قدم قدم پر اس کی نئی شان ہے، جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، جس سے زندگی، جس سے کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر کے پھر فرمایا کہ تم اس کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ جو وعید ہے یہ بھی رب ذوالجلال کی ایک نعمت ہے کہ اس وعید کی وجہ سے بندہ سدھر جائے، بندہ اپنے آپ کو درست کر لے، نیکی کی راہ پر لے آئے، نعمت کی راہ پر لے آئے، کامیابی کی راہ پر لے آئے، تو یہ بھی رب ذوالجلال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس تناظر میں بھی فرمایا کہ تم اس پر اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔